السلام علیکم۔ اس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں بتائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 104۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 105۔ مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جائے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 106۔ فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لے آؤ، دکھاؤ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 160۔ آگے ہم معجزے کے بارے میں بتائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اسی وقت صریح اژدہا ہو گیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 108۔ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس وقت دیکھنے والوں کی نظر میں سفید براق تھا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 109۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے، یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 110۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 111۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 112۔ کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا مقابلے کے بارے میں اس میں ہم بتائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 113۔ اس میں اوپر آئیکن پر کلک کریں پلے لسٹ کے لیے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ آیت نمبر 114۔ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کیے جاؤ گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 115۔ جب فریقین روز مقرر پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یا تو تم جادو کی چیزیں ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 116۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی
چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے ساتھ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 117، اس میں ہم معجزے کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو تو وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 118۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعون کرتے تھے باطل ہو گیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 119۔ اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 120۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 121۔ اور کہنے لگے کہ ہم جہاں کے پروردگار پر ایمان۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 122۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ فرعون نے اپنے جادوگروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس میں ہم یہ بتائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 123۔ فرعون نے کہا کہ بیشتر اس کے میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 124۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 125۔ تو وہ بولے ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 126۔ اور اس کے سوا تم کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے تہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 127۔ اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 128۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 129۔
وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہی ہیں، اور آنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 123۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے کون کون سے عذاب نازل ہوئے، اس میں ہم یہ بتائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 131۔ تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 132۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 133۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 134۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 135۔ اگر اس طرح کی انفارمیشن چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 136۔ تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں،
ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔